بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب امریکہ کا اتنا زیادہ محتاج کیوں ہے؟ اپنی کارروائیوں کا جواب دینا ہوگا، عمران خان کی JIT کو دھمکی۔ چائنا کا بھارت کے ساتھ دوستی کے فروغ کا اعلان۔ بھارت میں ایک اور تاریخی مسجد کو مندر بنانے کی کوشش۔ نگراں وزیر اعظم بیوروکریٹ نہیں بلکہ سیاستدان ہوگا۔ عمران خان اب صبح صبح اہلیہ کا ہاتھ پکڑ کر عدالت پہنچ جاتا ہے۔ امریکہ روس یوکرین جنگ ہار چکا ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ سعودی عرب اکثر امور میں اب بھی امریکہ کا بہت زیادہ محتاج ہے، خاص طور پر اس وقت جب یوں دکھائی دیتا ہے کہ چائنا مستقبل میں سعودی عرب کے تحفظ کے لیے کوئی گارنٹی فراہم کرنے پر تیار دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ وہ ایران سے بھی شراکت داری میں مصروف ہے۔ لہذا اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سعودی عرب کے پاس اپنے اتحادی امریکہ پر انحصار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگرچہ سعودی عرب سمیت دیگر خلیجی ممالک نے اپنے تعلقات امریکہ مخالف ممالک سے بھی بڑھانے شروع کر دیے ہیں، لیکن دوستو ممکن ہے کہ اس کا مقصد امریکہ سے مزید مراعات حاصل کرنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالنا ہو۔ امریکہ کے بقول امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان سیاسی تعلقات میں تناؤ ہرگز فوجی تعلقات تک نہیں پھیلے گا۔ سعودی عرب اور امریکہ میں دوریاں اس وقت شروع ہوئیں جب سعودی عرب کی تیل کی سب سے بڑی کمپنی ارامکو پر بڑا فضائی حملہ ہوا۔ یہ حملہ دسیوں میزائل اور خودکش ڈرون طیاروں سے انجام پایا گیا، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیل گئی تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک سعودی عرب مسلسل امریکہ سے دور ہوتا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دوریاں کس حد تک بڑھیں گی؟ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی بنیاد تیل کے مقابلے میں سیکیورٹی فراہم کرنے پر استوار تھی۔ اب جب کہ شیل کمپنی نے امریکہ میں تیل کے ذخائر دریافت کر کے وہاں سے تیل نکالنا شروع کر دیا ہے، تو یہ بنیاد قدرے متزلزل ہو گئی ہے۔ امریکہ 1970 کے عشرے کی طرح سعودی عرب کے تیل کا اب محتاج نہیں رہا۔ یہ بات نہ صرف سعودی عرب بلکہ دیگر خلیجی ممالک جیسے کویت اور متحدہ عرب امارات کے بارے میں بھی صادق آتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں دوستو یہ کہنا درست ہوگا کہ مشرق وسطیٰ میں موجود تیل کے ذخائر کا اس وقت امریکہ کی بجائے مشرقی ممالک جیسا کہ چائنا اور جاپان کو زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ چائنا ایسے محدود بین الاقوامی کھلاڑیوں میں سے ایک ہے جو سعودی عرب میں وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہذا چائنا خلیجی ریاستوں سے تعلقات بڑھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ چائنا کا اصل مقصد عالمی سطح پر اپنی پوزیشن مضبوط بنا کر مغربی طاقتوں کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس سے ڈالر کو شدید دھچکا پہنچے گا اور تیل کی تجارت سے ڈالر کو نکال باہر کرنے کے لیے اہم قدم ثابت ہوگا۔ اس کے نتیجے میں سعودی عرب چائنا کے اسٹاک ایکسچینج میں داخل ہو سکے گا اور وہ شنگھائی نیشنل آئل اینڈ گیس اسٹاک ایکسچینج میں حصے پیش کر سکے گا۔ چائنا دھیرے دھیرے دوستو انرجی کی اس منڈی کو وسعت دیتا جا رہا ہے، جس میں منڈی میں تیل فوراً ہی کرنسی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، عمان کے سربراہان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ مغربی ایشیا سے باہر نہیں نکلے گا، لیکن خطے میں چائنا کا اثر و رسوخ دوستو ایک حقیقت ہے اور اسے کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ اس سب کے باوجود سعودی عرب اکثر امور میں اب بھی امریکہ کا بہت زیادہ محتاج ہے۔ عمران خان سے جب سوال کیا گیا کہ 9 مئی کو پورے ملک میں جو ہوا اس کی پلاننگ تھی یا اتفاق، اس پر عمران خان کا جواب تھا کہ پلاننگ کہیں اور سے ہوئی، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان کی JIT کے سامنے دوستو پیش ہونے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔
عمران خان نے JIT ارکان کو دھمکی دی ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا تو آپ کو ان کارروائیوں کا جواب دینا ہوگا۔ JIT ارکان نے عمران خان سے 50 منٹ تک تفتیش کی اور 9 مئی سے متعلق 35 سوالات پوچھے تھے۔ JIT ارکان کا عمران خان سے کہنا تھا کہ ہم آپ سے صرف پروفیشنل سوالات کریں گے۔ عمران خان سے سوال کیا گیا کہ 9 مئی کو پورے ملک میں جو ہوا اس کی پلاننگ تھی یا اتفاق؟ اس پر عمران خان نے جواب دیا تھا کہ پلاننگ کہیں اور سے ہوئی تھی، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ جب کمانڈر مجھے گرفتار کرے گا تو لوگوں نے وہیں جانا تھا۔ JIT کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ آپ نے انہیں مشتعل کیا اور احکامات دیے۔ اس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ سب لوگ اپنی مرضی سے ان مقامات پر گئے۔ اس دن جو ہوا سب ایک سازش تھی۔ عمران خان کو مختلف ویڈیو اور تصاویر بھی دکھائی گئیں، لیکن انہوں نے ماننے سے ہی انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میرے لوگ نہیں ہیں۔ بلکہ اس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ میں واپس آؤں گا اور آپ کو اپنی ان تمام کارروائیوں کا جواب دینا ہوگا۔ میری جماعت آنے والے انتخابات میں اقتدار میں آئے گی۔ اصل میں دوستو، عمران خان ممکنہ طور پر JIT کے افسران کو تخریب کاری کے مقدمات میں ان سے اور ان کی پارٹی رہنماؤں اور کارکنان سے پوچھ گچھ یا تفتیش کے دوران غیر جانبدار یا محتاط رہنے کے لیے خبردار کرنا چاہتے تھے۔ PDM حکومت نے 9 مئی کو صرف PTI کو بدنام کرنے، ان کی جماعت کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کے لیے سارے معاملے کو دوستو بگاڑا۔ یہ سب کچھ ریاستی مشینری نے عمران خان اور اس کی پارٹی کے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے کیا۔ چائنا اور بھارت نے ہند چین تعلقات میں استحکام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کی اقوام کے درمیان شک کی بجائے باہمی تعاون کی ضرورت ہے۔ ہندوستان اور چائنا کے درمیان 3800 کلومیٹر طویل مشترکہ سرحد ہے، جو اکثر مقامات پر دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کا باعث بنتی ہے، اور اس بات پر دونوں ممالک 1962 میں ایک جنگ بھی کر چکے ہیں۔ 1990 کے بعد سے سرحدی معاہدوں کے بعد دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں کافی بہتری آئی ہے، اور اب چائنا ہندوستان کا دوسرا بڑا تجارتی شریک بن چکا ہے۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کی انتظامیہ نے ایک تاریخی مسجد کو سیل کر دیا ہے جہاں ہندو مندر بنانا چاہتے ہیں۔ مہاراشٹر کے قصبے ایرنڈول کے صدیوں پرانی مسجد کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ مسجد ایک مندر کو ڈھا کر بنائی گئی تھی، اس لیے یہاں دوبارہ مندر تعمیر کیا جائے گا۔ تاریخی مسجد کو سیل کر دیا گیا ہے، جس پر مسجد کے ٹرسٹی نے اورنگ آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا ہے، جس میں مقامی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ مسجد ایک رجسٹرڈ وقف جائیداد ہے، جس کو سیل کرنے کا اختیار کلکٹر کے پاس نہیں ہوتا۔ مسجد ٹرسٹی کے وکیل نے مسجد کے وقف جائیداد ہونے سے متعلق ویڈیو اور دستاویزی ثبوت بھی عدالت میں جمع کروائے۔ ہندوؤں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ مسجد پنڈورا کے ڈھانچے کو گرا کر بنائی گئی تھی، اس لیے یہ زمین متنازع ہے اور کیس کا فیصلہ ہونے تک اس مقام کو سیل رکھا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں عام انتخابات، نگراں سیٹ اپ سمیت آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں آئندہ نگراں وزیر اعظم بیوروکریٹ کی بجائے سیاستدان کو لانے پر غور کیا گیا ہے۔ آصف علی زرداری نے موجودہ اسمبلیوں کی مدت اگست کے دوسرے ہفتے میں ختم کرنے کی تجویز دی۔ زرداری نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت معیشت کے لیے جو بارودی سرنگیں بچھا کر گئی اسے مل کر صاف کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری ساری توجہ معیشت کی مضبوطی پر ہے اور اللہ کی مہربانی سے کامیابیاں مل رہی ہیں۔ ملک سے انتشار اور فتنے کی سیاست کا جڑ سے خاتمہ کر کے سیاسی استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ملک کو ڈیفالٹ کرنے والوں کا خواب ہی رہ گیا ہے۔ عمران خان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ عمران خان ارطغرل غازی بنے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، نیچے گھوڑا ہے اور میں سسٹم کو پاؤں تلے رون سکتا ہوں۔
کہنے والے کہتے ہیں کہ جس سسٹم نے بھٹو کی قبر کھودی تھی، نواز شریف کو باہر کر دیا تھا، عمران خان کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پہلے پولیس عمران خان کے گھر تفتیش کرنے جاتی تھی اور اسے باہر ہی سے واپس بھیج دیا جاتا تھا۔ اب وہی بندہ ڈی آئی جی آفس میں 4 گھنٹے کی تفتیش بھگت رہا ہے، جس کے لیے رات کو 10 بجے تک عدالتیں کھلی رہتی تھیں۔ اب وہ صبح اپنی اہلیہ کا ہاتھ پکڑ کر عدالت پہنچ جاتا ہے۔ ڈنڈے نے اسے ڈنڈے کی طرح سیدھا کر دیا ہے، ایسا دوستو عمران خان کے مخالفین کا کہنا ہے۔ کہنے والے طاقتور یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان تو ڈرٹی ہیری کہہ کر فوج کو دھمکیاں دیتا تھا۔ عمران خان ارطغرل غازی بنا ہوا تھا اور سمجھتا تھا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، نیچے گھوڑا ہے اور میں سسٹم کو پاؤں تلے رون سکتا ہوں، لیکن اب وہ خود روندا گیا ہے۔ امریکہ نے ایسے وقت میں یوکرین کو کلسٹر بم جیسے ممنوعہ ہتھیار فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، جب اس نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے فوجی مقاصد کے لیے استعمال کے امکان کو بہانہ بنا کر گزشتہ کئی سالوں سے ایرانی عوام کے خلاف شدید ترین پابندیوں کا اعلان کر رکھا ہے۔ بین الاقوامی اداروں کے ماہرین نے کسی بھی جنگ میں کلسٹر بموں کے استعمال کو جنگی جرم قرار دے رکھا ہے۔ فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو ایسے ممنوعہ ہتھیار فراہم کرنے کی بنیادی وجہ جنگ میں یوکرین کی مسلسل ناکامیاں ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ میدان جنگ میں یوکرین کی پوزیشن انتہائی کمزور ہے، لہذا اب امریکہ نے ممنوعہ ہتھیاروں کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ یوکرینی فوج اب تک جوابی حملوں میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پائی ہے۔ امریکہ نے دنیا بھر کے ممالک کو حیرت زدہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ روس کے خلاف جنگ کے لیے یوکرین کو ایسے بم فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر امریکہ یہ اقدام انجام دیتا ہے تو اس کا نتیجہ دوستو بہت بڑی جنگی جرم کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ جرمنی اور آسٹریا نے امریکہ کے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے، جبکہ دنیا کے 120 ممالک پہلے سے ہی ایسے بم کو انسانیت سوز ہتھیار قرار دے کر اس کا استعمال ممنوع ہونے کے معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں۔ اس سب کے باوجود امریکی صدر جو بائیڈن نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ میرے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا۔ ایسے بم کی ممنوعیت کا معاہدہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کی روح سے اس قسم کے ہتھیار کا ہر قسم کے استعمال، پیداوار اور ذخیرہ اندوزی ممنوع قرار دی گئی ہے، لیکن امریکہ، روس اور یوکرین ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اس معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایسے بمبوں کے استعمال سے سویلین افراد کی موت کا خطرہ بڑھ جائے گا، لیکن ساتھ ہی امریکہ نے کہا کہ میدان جنگ میں روس کی فتح کا خطرہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ دوستو ایسے بم در حقیقت اپنے اندر بڑی تعداد میں چھوٹے چھوٹے بم لیے ہوتے ہیں، اور جب فضا میں پھٹتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے بم فضا میں بکھر کر وسیع علاقے کو اپنی زد میں لے لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے نتیجے میں صرف فوجی اہداف نہیں بلکہ زیادہ عام افراد بھی زد میں آ جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے بم گیلی یا نرم سطح پر گر کر پھٹ نہ پائیں تو کافی عرصے تک یوں ہی وہاں پڑے رہتے ہیں، جس سے سویلین افراد، خاص طور پر بچوں کی جان کے لیے شدید خطرہ تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مائنوں کی طرح کسی بھی وقت کوئی چیز ٹکرانے کے باعث پھٹ کر جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ روس نے امریکہ کی جانب سے یوکرین کو فراہم کرنے کے فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اب یہ خطرہ پایا جاتا ہے کہ روس امریکہ کے اس اقدام کے رد عمل میں اپنے جوہری ہتھیاروں کے ذخائر بروئے کار لانا شروع کر دے گا۔ یوں دنیا ایک ہولناک جنگ کی لپیٹ میں جا سکتی ہے۔ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو فراہم کیے جانے والے حالیہ امدادی پیکج میں ایسے بم شامل کیے جانا شکست کا اعتراف ہے۔ امریکہ کا یہ اقدام شکست سے بچنے کے لیے ایک مایوسانہ کوشش ہے۔ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو ایسے ممنوعہ ہتھیار فراہم کرنے کی بنیادی وجہ دوستو جنگ میں یوکرین کی مسلسل ناکامیاں ہیں۔ یوکرین کی پوزیشن انتہائی کمزور ہے،
لہذا اب امریکہ نے ممنوعہ ہتھیاروں کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے۔ عمر رسیدگی کے حوالے سے یہ اب تک سب سے زیادہ باریکی سے کی گئی تحقیق ہے، جس میں ہالینڈ اور امریکہ کے سائنسدانوں نے 18 سے 65 سال کے تقریباً 2000 افراد پر تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ موٹاپے اور ڈپریشن کے شکار مرد زیادہ تیزی سے بوڑھے ہوتے ہیں، جبکہ یہ عوامل عورتوں کو کچھ خاص متاثر نہیں کرتا۔ اس تحقیق کی غرض سے 2004 کے دوران امریکہ اور ہالینڈ سے 2981 رضاکار بھرتی کیے گئے اور ان سب کو 2020 تک زیر مشاہدہ رکھا گیا۔ میڈیکل سائنس کے مطابق انسان کی عمر بڑھنے کا عمل نہ صرف ظاہری بلکہ اندرونی طور پر بھی یعنی قلبی پیمانے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اپنی اصل عمر سے بوڑھے جبکہ بعض لوگ کم عمر دکھائی دیتے ہیں۔ عمر رسیدگی کے حوالے سے یہ اب تک کی گئی سب سے باریک بینی تحقیق بھی ہے۔ جب تحقیق میں شریک تمام رضاکاروں کا مطالعہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ معمول سے زیادہ وزن رکھنے والے وہ مرد جو ڈپریشن کا شکار تھے، ان کی حیاتیاتی عمر زیادہ تیزی سے بڑھ رہی تھی، جبکہ اس معاملے میں سگریٹ نے جلتی پر تیل کا کام دکھاتے ہوئے ان میں بوڑھا ہونے کا عمل اور بھی تیز رفتار کر دیا تھا۔ اس تحقیق کی تمام تفصیلات دوستو آن لائن ریسرچ جرنل لائف کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہیں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے تصدیق کی ہے کہ چاند کے روشن حصوں میں بھی پانی موجود ہے۔ چاند کے وہ حصے جو سورج کی جانب ہے وہاں پانی کی دریافت ہوئی ہے، جس سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ چاند پر پانی کی موجودگی پہلے خیال کی گئی مقدار سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ دریافت ایئر کرافٹ 747 پر قائم صوفیہ نامی ٹیلی اسکوپ کے ذریعے کی گئی ہے۔ یہ طیارہ کافی بلندی پر پرواز کرتا ہے اور اسے خلائی تحقیق کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ 1969 میں جب انسان چاند پر پہلی بار اترا تھا تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ چاند میں پانی نہیں ہے، مگر اس کے بعد مشاہدوں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہاں برف اور پانی کے آثار موجود ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔